بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک جن زادی کو اچھا کھانا دیا تو وہ خوش ہو کر ایک پرس دے کر بولی، اکیلے میں کھولنا۔ جو ہی کھولا، مغرب کا وقت تھا، ہر طرف سے اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا، وہ پوری کی پوری پسینے میں شرابور تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ جلدی جلدی نہا لے۔ آج گرمی پہلے دنوں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ ہوا میں حبس کی وجہ سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اقرا کام والی کو کوستی ہوئی واش روم میں نہانے کے لیے چلی گئی۔ کام والی ایسا ہی کرتی تھی، ہر 2 دن بعد وہ چھٹی کر لیتی اور گھر کی صفائی اقرا کو خود کرنی پڑتی، جبکہ اس کی دادی بار بار اسے سمجھا رہی تھی گھر کا کام کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو جاتا، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، لڑکی اتنے نخرے نہ دکھایا کرو۔ اپنی دادی کی باتوں کو انسنی کرتے ہوئے اقرا نہانے لگی۔ جب وہ نہا کے نکلی، اس کے لمبے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ اقرا بہت حسین تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں جس پر لمبی پلکیں، ستواں ناک اور پتلے پتلے ہونٹ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ اس کے کالے سیاہ بال بے حد پیارے اور لمبے تھے، وہ حسن کا جیتا جاگتا نمونہ تھی۔ اقرا بال سکھانے کے لیے چھت پر جانے لگی کہ اس کی دادی بول پڑی، لڑکی اس وقت چھت پر مت جاؤ، وہ بھی بال کھلے ہوئے، ورنہ کوئی جن تم پر عاشق ہو جائے گا۔ اپنی دادی کی باتوں کو سن کر آگے سے ہنسی اور بولی، کیا دادی، آپ اس زمانے میں بھی ان باتوں پر یقین رکھتے ہو؟ اقرا کی بات سن کر دادی غصے میں آ گئیں اور کہنے لگیں، زمانہ کوئی بھی ہو، ان چیزوں کی موجودگی ہمیشہ ہمارے درمیان یقینی رہے گی۔ لیکن اقرا نے اپنی دادی کی بات نہ سنی اور ان سے بدتمیزی کرتے ہوئے چھت پر چلی گئی۔ وہ چھت پر کھڑی بال سکھا رہی تھی۔ ابھی اسے کھڑے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اقرا نے اپنے آگے پیچھے دیکھا لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اقرا نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ سے اپنے کام میں لگ گئی، لیکن یہ احساس مضبوط سے مضبوط تر ہوتا کہ اسے دیکھا جا رہا ہے۔ اقرا اپنے بال چھوڑ کر آگے پیچھے دیکھنے لگی تھی، لیکن وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اچانک اس کے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ اقرا حیران ہوئی کیونکہ ہوا بالکل رکی ہوئی تھی، پھر اس کے بال کیسے اڑ سکتے تھے؟ اقرا کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ اب اسے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی اس کے آس پاس چکر کاٹ رہا ہو۔ اقرا خوف سے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ اچانک اس کے کانوں میں آ کر کسی نے پھونک ماری۔ اقرا خوف زدہ ہو گئی اور نیچے کی طرف بھاگی۔ وہ دل ہی دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ دادی واقعی سچ کہہ رہی تھیں، جن اصلیت میں موجود ہوتے ہیں۔ اب اگر اس نے مجھے کوئی نقصان پہنچایا، وہ میرے پیچھے لگ گیا تو میں کیا کروں گی؟ سوچوں کا ایک لامتناہی سلسلہ اقرا کے ذہن میں چل رہا تھا۔ اس دن کے بعد اقرا کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ وہ ہر جگہ ڈرنے لگی تھی، اسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوف آنے لگا تھا۔ ایک دن اقرا رات کو سو رہی تھی کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کمرہ پورا کا پورا اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک رات کو اسے اچانک خوف محسوس ہونے لگا۔ خوف کی ایک شدید لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی۔ اسے کمرے میں اپنے ساتھ کسی اور کی موجودگی کا احساس شدت سے ہونے لگا۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اچانک کمرے میں ایک اجنبی سی خوشبو پھیل گئی۔ خوشبو سونگتے ہی اقرا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ جہاں تک اسے یاد تھا اس کے پاس پرفیوم نہیں تھی۔ فرض کرو اگر اس کے پاس یہ پرفیوم ہوتی تو اس وقت اس کے کمرے میں آ کر کون یہ پرفیوم استعمال کرتا؟ اچانک کھڑکی کے پردے ہوا سے سرسرانے لگے۔ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے اندر آ رہے تھے اور یہ شغل صرف اقرا کے کمرے میں ہی چل رہا تھا، باقی ہر جگہ پر ہوا رکی ہوئی تھی۔ اقرا اپنے بستر پر بیٹھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ خوف سے اس کا برا حال تھا۔ اس گرمی میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اچانک واش روم میں پانی خود بخود گرنے لگا، جیسے کوئی واش روم میں نہا رہا ہو۔ اقرا کی رہی سہی کسر بھی نکل گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر دیکھے، لیکن کوئی انجانی قوت اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اچانک اس کے قدم خود بخود بیڈ سے اترے۔ وہ خود کو لاکھ روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ اس میں ناکام ہو رہی تھی۔ اس نے واش روم کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جیسے اس نے واش روم کا دروازہ کھولا، پانی گرنا بند ہو گیا۔ اب ایک رات کو کسی کے ہلکے ہلکے گنگنانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا،
بہت ہی دھیمی آواز میں اچھا گا رہا تھا۔ اقرا ابھی تک کچن کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ سامنے ایک شیشہ لگا ہوا تھا جہاں اقرا کو اپنا عکس بخوبی نظر آ رہا تھا۔ اچانک اقرا کو اپنے پیچھے کسی کا عکس نظر آیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکے کا عکس تھا۔ یہ لمحوں کا کھیل تھا، لیکن اقرا کو لگا جیسے اس نے اس سے زیادہ حسین انسان اپنی زندگی میں نہ دیکھا ہو۔ اقرا نے خوف سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اقرا کو اپنے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہو گئی۔ صبح جب سو کر اٹھی، وہ اپنے آس پاس خوشبو محسوس کر رہی تھی جو رات میں اس نے سونگھی تھی۔ اس کے علاوہ باقی سب کچھ نارمل تھا۔ وہ اسی طرح اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی جیسے وہ رات کو سونے کے لیے لیٹی تھی۔ رات میں جو بھی واقعہ پیش آیا، اقرا کا دماغ بار بار اس کی تصدیق کر رہا تھا، جبکہ دل یہ ماننے سے انکاری تھا۔ اقرا نے ایک بار پھر اسے اپنا وہم قرار دیا اور باہر چلی گئی۔ اچانک اقرا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے آپ کو صحن میں پایا۔ اس کے قدم خود بخود صحن کی طرف جا رہے تھے۔ رات بے چاند تھی، تاریکی چھت کو سائے کے گڑھے میں نگل رہی تھی۔ ہوا چیخ رہی تھی، خوفناک شدت کے ساتھ ہوا میں کوڑے مار رہی تھی۔ وہ احتیاط کے ساتھ چھت پر چلی گئی۔ ہر قدم اس کے پیروں کے نیچے روشنی کا واحد ذریعہ نیچے ایک ٹمٹماتا اسٹریٹ لیمپ تھا جس نے لمبے مسک شدہ سائے ڈالے جو اس کے ارد گرد ناچ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ چھت کے کنارے کی طرف بڑھی، پیش گوئی کا احساس اس کے اندر گہرا ہو گیا۔ ہوا کے جھونکے اس کے کپڑوں کو گھسیٹتے ہوئے اور اس کا توازن بگڑنے کی دھمکی دینے لگے۔ وہ چھت کے کنارے کی طرف جانے لگی۔ نیچے اندھیرے میں جھانکتے ہوئے اس کی انگلیاں سفید ساکن ہو گئیں۔ صحن میں کوئی اجنبی انسان کھڑا تھا۔ اچانک ایک دور سے آواز آنے لگی۔ اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ یہ ایک نرم خوفناک سرگوشی تھی جو ہوا کے ذریعے اٹھائی گئی اور خالی رات میں گونج رہی تھی۔ وہ اسے زیادہ واضح طور پر سننے کے لیے جدوجہد کر رہی تھی۔ اس کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ سرگوشیاں زور سے قریب تر ہوتی گئیں اور اسے احساس ہوا کہ یہ صرف سرگوشیاں نہیں بلکہ مایوسی اور اذیتناک چیخیں ہیں۔ خوف اس پر چھایا ہوا تھا۔ اسے شدید گرمی میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ جب اس نے چھت پر خوفناک آوازوں کے لگانے کی کوشش کی، اچانک اس نے آنکھ کے کونے سے حرکت کرتی ایک جھلک دیکھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر موڑا۔ اس کی سانس اس کے گلے میں اٹک گئی اور چھت کے دور سرے پر ایک سایہ دار شخصیت کو کھڑا دیکھا۔ یہ شخص لمبا اور جھکا ہوا تھا۔ اس کا حلیہ مسک شدہ اور غیر فطری تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ ہوا میں آہستہ سے ڈول رہا ہے۔ اس کی موجودگی بے چینی کو پھیلا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک دوسری دنیاوی شدت سے چمک رہی تھیں۔ ہر طرف عجیب سی بے چینی اور منحوسیت نے اپنا ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اقرا کوشش کے باوجود اس سے اپنی نظریں ہٹانے سے قاصر تھی۔ اس نے وحشت سے دیکھا۔ اچانک وہ شکل آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کے اعضاء مڑے ہوئے ہیں اور وہ عجیب و غریب جسامت کی کوئی مخلوق تھی۔ اقرا کے چاروں طرف خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا دماغ دہشت سے دوڑ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پیچھے ہٹی، اس شخصیت کی نگاہیں تیز ہوتی گئیں۔ اس کی خوفناک آنکھیں اس کی روح میں بور ہو گئیں۔ اس سے ایک خون آلود چیخ نکلی، ایک ایسی آواز جو رات بھر چھیدتی رہی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کے آس پاس کی ہوا کسی دوسری دنیاوی توانائی کے ساتھ ہل رہی تھی۔ گھبرا کر وہ بھاگنے کے لیے مڑی۔ اس کے پاؤں گیلی چھت پر پھسل رہے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ شکل اب قریب آ چکی تھی۔ اس کی بھیانک شکل اس پر پھیل رہی تھی۔ اس کے مڑے ہوئے اعضاء باہر پہنچ گئے۔ تیز پنجے اس کے کانپتے جسم کی طرف بڑھے ہوئے تھے۔ خوف کی ایک لہر کے ساتھ وہ چھت کے کنارے کی طرف لپکی۔ اس کا دل اس کے کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ چھلانگ لگا کر نیچے اندھیرے میں ڈوب گئی، اس امید کے ساتھ کہ چھت پر چھائی ہوئی شیطانی موجودگی کے چنگل سے بچ جائے۔ جیسے ہی وہ خلا سے گزرتی تھی، دور سے چیخیں اور سرگوشیاں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ اقرا نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ یہ خواب اسے کافی دن سے آ رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ پہلے اس نے ایک بہت ہی حسین لڑکے کو دیکھا تھا، پھر ایک عجیب و غریب مخلوق کو بار بار اپنے خواب میں دیکھا۔ اب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ خوف سے اس کا برا حال تھا۔ وہ پوری کی پوری پسینے میں شرابور تھی۔ کچھ دنوں بعد کی بات ہے۔ اقرا صحن میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی کہ اچانک وہی کچھ
جو اسے اپنے آس پاس دوبارہ محسوس ہونے لگا۔ اس دن کی طرح اس کے بال خود بخود ہوا میں اڑنے لگے۔ اچانک سے اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، جیسے کوئی اس کے بال بڑے پیار سے سنوار رہا تھا۔ اقرا کی سانسیں اس کے سینے میں ہی اٹک گئیں۔ اس نے آگے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کی امی کچن میں کام کر رہی تھی، جبکہ دادی صحن میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ اقرا نے بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز اس کے گلے میں اٹک گئی تھی۔ نہ وہ کوئی حرکت کر پا رہی تھی اور نہ ہی کچھ بول پا رہی تھی۔ وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ اچانک اقرا کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ کچھ لمحوں میں وہ خوشبو خود بخود غائب ہو گئی اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ اقرا نے ایک گہرا سانس لیا اور وہاں سے اٹھ کر اندر امی کے پاس بھاگ گئی اور ساتھ کھڑی ہو کر دیا جلانے لگی۔ اس کی امی اپنی بیٹی کی یہ حرکت دیکھ کر حیران ہوئی کہ کچھ دیر پہلے تو وہ بڑے اطمینان سے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، پھر یوں اچانک آ کر کام کیوں کرنے لگی؟ اس کی امی شرارتی انداز میں بولی، خیریت تو ہے نا بیٹا؟ آج میرے بن کہے ہی خود بخود کام کرنے کے لیے آ گئیں۔ اقرا نے اس بات کو کوئی خاص جواب نہ دیا اور امی کی بات کو ٹال گئی۔ اب اقرا کے ساتھ خوفناک واقعات پیش آنے لگے تھے۔ اسے ہر وقت اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا رہتا۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو سوتے ہوئے چیخنے لگتی اور کبھی بیٹھے بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم ہو جاتی۔ اگر کوئی اسے بلاتا تو ایسے چونکتی جیسے وہ ان میں موجود ہی نہ ہو۔ شام کا وقت تھا۔ اقرا جیسے ہی چھت پر گئی، اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانسیں نیچے رہ گئیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوفناک صورت شخص کھڑا تھا۔ اقرا نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ اقرا جب بھی پانی پینے لگتی، پانی کی جگہ خون ہوتا۔ ایک دن اقرا کی امی کھانا بنا رہی تھیں۔ انہوں نے اقرا کو آواز دی اور کہا، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہی ہوں، تم ہانڈی کو دیکھنا۔ اقرا جیسے ہی کچن میں گئی اور ہانڈی میں چمچہ چلانے لگی، اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ ہانڈی میں دال نہیں بلکہ بکرے کا سر تھا۔ اقرا خوف زدہ ہو کر زور زور سے چلانے لگی اور رونے لگی۔ اس کی دادی بھاگتی ہوئی کچن میں آئی۔ اقرا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ اقرا نے انہیں سب کچھ بتایا، لیکن انہوں نے جب ہانڈی میں دیکھا سب کچھ نارمل تھا۔ اس کی دادی کو بھی گڑبڑ کا احساس ہو گیا۔ اقرا کا لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا بہت ہی کم ہو گیا تھا اور اب اس نے گھر سے باہر جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب بھی وہ کسی اور شخص کے ساتھ ملتی، اس کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی۔ اپنی ماں اور دادی کے ساتھ بھی وہ بہت کم ہی بات کیا کرتی تھی۔ ایک دن اقرا بیٹھی ہوئی تھی کہ ان کے دور پار کے رشتہ دار آ گئے۔ وہ اقرا کی منہ بولی خالہ تھی۔ اقرا کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئیں، کیونکہ انہوں نے اقرا کو پہلے تب دیکھا تھا جب وہ صرف 4 سال کی تھی۔ اب وہ 21 سال کی ایک خوبصورت لڑکی بن چکی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر وہ اٹھ کر اندر جانے لگی۔ اس عورت نے اقرا کا ہاتھ روک لیا اور اس کے پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ اقرا نے اسے ایسی خوفناک نظروں سے گھور کر دیکھا، وہ عورت چند منٹوں کے لیے گڑبڑا گئی۔ اقرا اس کے پاس دوبارہ بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ اس کی حالت پھر سے گرنا شروع ہو گئی تھی۔ اقرا کو اندر جانے کا کہا، لیکن اقرا اپنی ماں کی بات کو سن کر انسنی کر گئی اور اسی عورت کو گھورتی رہی، جیسے ابھی اور اسی وقت وہ اس سے سالم نکل جائے گی۔ وہ دراصل ایک طرح کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ جیسے ہی اس نے آ کر رشتے کی بات کی، اس کی حالت بگڑ گئی اور وہ مردانہ آواز میں بولی، اگر کسی نے اقرا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو میں اس کی 7 نسلوں کو تباہ کر دوں گا۔ اقرا کے منہ سے مردانہ آواز سن کر وہ سارے خوف زدہ ہو گئے۔ اچانک اقرا نے اس عورت کے بیٹے کو گلے سے پکڑ لیا اور ہوا میں بلند کر دیا۔ وہ لڑکا اپنے آپ کو چھڑوانے کی بہت کوشش کر رہا تھا، لیکن اقرا کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ کسی صورت اس لڑکے کو نہیں چھوڑ رہی تھی۔ جب وہ لڑکا بالکل مرنے کے قریب ہو گیا، اچانک اقرا نے اسے چھوڑا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر فوراً وہاں سے بھاگ گئی۔ اقرا کی دادی ابھی بھی دعائیں پڑھ رہی تھیں۔ اقرا کی یہ حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھی تھی، اسے کھانے کے بجائے حشرات الارض نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا کھانا پینا بالکل رک چکا تھا۔ وہ دن بدن بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک تو بہت عجیب بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہ گھر میں جو بھی فالتو گوشت آتا وہ فوراً سے غائب ہو جاتا۔ اقرا کی ماں نے ابھی تک یہ بات اس کی دادی کو نہیں بتائی تھی۔ ایک دن اس کی دادی کی آدھی رات کو آنکھ کھل گئی۔ انہیں سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے باہر گئی۔ جو منظر انہوں نے دیکھا اس سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اقرا فریزر سے کچا گوشت نکال کر کھا رہی تھی۔
اچانک اقرا نے نظر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں خون سے لہولہان ہو رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی دہشت تھی۔ اپنی چیخ روکنے کے لیے آمنہ بیگم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، لیکن اقرا ان کا کوئی نوٹس لیے بغیر گوشت کھاتی رہی۔ جب وہ سارا گوشت کھا چکی، آمنہ بیگم کے سامنے سے ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ پیچھے آمنہ بیگم اس کو روکنے کی کوشش کرتی رہیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھیں کیا ان کے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے، کہیں کسی کی کالی نظر ان کی بیٹی کو کھا گئی ہے۔ ان کی اتنی اچھی زندگی جا رہی تھی، پھر شیطانیت پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ جب صبح اقرا کی دادی اٹھی، آمنہ بیگم نے آنکھوں دیکھا حال اقرا کی دادی کو بتایا۔ اقرا کی دادی نے گھر میں گوشت لانے سے سختی سے منع کیا اور اقرا کو کسی عامل کے پاس لے جانے کا مشورہ دیا۔ شام کو جب اقرا کے بابا واپس آئے، وہ اپنے ساتھ ایک عامل کا پتہ لائے۔ انہوں نے آمنہ بیگم کو کہا کہ جلدی سے اقرا کو تیار کرو، ہم اسے لے کر جا رہے ہیں۔ جب ہم اسے اپنے ساتھ لے کر گئے، اس عامل نے اقرا کا علاج کیا اور کہا کہ اب اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اقرا بھی بظاہر نارمل نظر آ رہی تھی۔ اس کے گھر والوں نے سمجھا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن گھر آنے کے بعد اقرا کی وہی حرکتیں پھر سے اسٹارٹ ہو گئیں۔ اگلے دن اقرا کے بابا کو پتہ چلا کہ اس عامل کی بہت بری طرح موت واقع ہو گئی ہے۔ جب بھی وہ اقرا کو کسی عامل کے پاس لے کر جاتے، اس عامل کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوتا جو کہ پچھلے عامل کے ساتھ ہوا تھا۔ اقرا کے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اقرا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی ساری آنکھیں اندر کو ڈوب گئی تھیں۔ ایک دن اقرا کے بابا اپنے ساتھ ایک عامل کو لائے۔ اس عامل نے اقرا کو بیٹ کے ساتھ باندھ کر کہا۔ اقرا کی ماں نے آ کر بیٹ کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا۔ جب اس عامل نے عمل کرنا شروع کیا، اچانک اقرا کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے اور وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ بن تالاب کے مجرم کی طرح تڑپ رہی تھی اور اپنی ماں کی منتیں کر رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی آواز بار بار بدل رہی تھی، کبھی اس کی آواز مردانہ ہو رہی تھی اور کبھی وہ اپنی آواز میں بول رہی تھی۔ اس عامل نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا، وہ پانی کے چھینٹے اقرا پر پھینکتا۔ اقرا تکلیف سے تڑپ اٹھتی۔ تھوڑی دیر بعد عامل نے اقرا سے کہا، یہاں سے چلی جاؤ، اس لڑکی کی جان چھوڑ دو، ورنہ تمہارا انجام تمہاری سوچ سے بھی برا ہوگا، میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ آگے سے اقرا نے مردانہ آواز میں کہا لگایا اور اس عمل کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی، تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے اقرا سے جدا کر سکتے ہو، تمہاری سوچ ہے، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور ہوں۔ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم خود یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی اقرا کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ وہ جنات اقرا کے جسم سے نکل کر جا چکا تھا۔ اس عامل نے گہرا سانس لیا اور کہا کہ یہ میری سوچ سے بھی زیادہ طاقتور اور ہوشیار ہے، آپ لوگ فکر مت کریں، میں ضرور آپ کی بیٹی کو اس کے چنگل سے نکال لوں گا۔ وہ جن اقرا کو شادی کرنے سے روک رہا تھا، اقرا کے ماں باپ نے اس کے بچپن میں ہی اس کا رشتہ ماموں کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا تھا، لیکن اقرا کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کا کزن احمد ابھی بھی اقرا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اقرا اس کی مانگ تھی اور بچپن کی محبت تھی۔ اس عامل سے اقرا کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ اب نہ وہ پہلے کی طرح ڈرتی تھی اور نہ ہی خوف زدہ ہوتی تھی، وہ نارمل زندگی کی طرف واپس جا رہی تھی۔ سب لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ خاموشی کو ایک بہت بڑے طوفان کا سبب بن رہی ہے۔ اقرا خود بہت خوش تھی، اسے راتوں کو ڈراؤنے خواب آنا بند ہو گئے تھے۔ گھر میں آہستہ آہستہ اقرا کی شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ سارے بہت خوش تھے، دونوں طرف سے پرزور طریقے سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ اقرا نے احمد کے ساتھ جا کر اپنی مرضی کا شادی کا جوڑا لیا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور بارات کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں وہی پرانی سرگوشی ہوئی، میں آ گیا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں اقرا کو جو خبر ملی، اس نے اس کی روح کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہ جس کی دلہن بن کر بیٹھی تھی، جس کے لیے اتنا تیار ہوئی تھی، اس کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اقرا کو ابھی تک اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، اسے یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ اس کے بعد سے اقرا کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی۔ سب کو پتہ لگ چکا تھا کہ اقرا آسیب زدہ ہے، کوئی بھی اس کے گھر رشتہ لے کر نہیں آتا تھا، اور ایک دو لوگ جو رشتہ لے کر آتے، ان کا بے حد بھیانک انجام ہوتا۔ اقرا کے ماں باپ نے 2-3 بار اس کی شادی کرنے کی کوشش کی، لیکن ہر بار دلہے کا انتقال ہو جاتا۔ اقرا کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ اقرا کا ایک دور پار کا رشتہ دار تھا، وہ ایک غریب دہاڑی دار انسان تھا، وہ بھی اقرا کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا،
اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی اور اقرا کی حیثیت میں بہت زیادہ فرق تھا۔ وہ بہت زیادہ غریب انسان تھا، اسے تو کوئی غریب انسان ہی اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا تھا، اس لیے وہ اقرا کے لیے پسندیدگی رکھنے کے باوجود اس کے لیے رشتہ نہیں بھجوا سکا تھا۔ مگر اب آصف کی وجہ سے وہ مشہور ہو چکی تھی، اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ تب شکور کو لگا کہ اگر وہ اقرا کے لیے رشتہ بھجوا دے تو اس کا رشتہ منظور ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس نے جب اپنی ماں کے ساتھ اس سلسلے میں بات کی تو اس کی ماں نے کہا کہ پاگل ہو چکے ہو، کہاں وہ اور کہاں ہم، وہ اتنے اونچے گھر کے لوگ ہیں، وہ ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں دیں گے؟ اور اگر وہ رشتہ دے بھی دیں تو وہ آصف زدہ لڑکی ہے، جس کے ساتھ شادی کرتی ہے وہ مر جاتا ہے، اور تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں تمہیں یوں موت کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اپنے ذہن سے اس خناس کو نکال دو اور بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ میں تمہارے لیے درس والی باجی کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں، وہ بہت نیک اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے۔ شکور اپنی ماں کو قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ امی، خدا کے لیے میں اس کے علاوہ کسی اور لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اس کے علاوہ میں کسی اور کو اپنی بیوی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کے لیے ایک بار آپ میرا رشتہ لے کر جائیں، اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا تو میں خاموش ہو جاؤں گا اور دوبارہ اس موضوع پر کبھی بات نہیں کروں گا۔ آپ جہاں کہیں گی میں وہیں پر شادی کروں گا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر جب اسے لگا کہ اس کا بیٹا اس کی یہ بات نہیں مان رہا تو وہ پھر اقرا کا رشتہ مانگنے کے لیے چلی گئی۔ دوسری طرف اقرا کے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے، اب کوئی بھی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے لیے عجیب رنڈوے اور بال بچوں والے آدمیوں کے رشتے آ رہے تھے۔ اقرا کے ماں باپ اس کے لیے بہت پریشان تھے کہ کیا وہ ان کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائے گی۔ کوئی معقول رشتہ اس کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ پھر جب شکور کا رشتہ اس کے لیے آیا تو گھر والوں کو یہ رشتہ بھی غنیمت لگا۔ یہ لوگ کسی طرح اس کے ہم پلہ نہیں تھے، یہ غریب تھے مگر یہ لڑکا محنتی تھا، اقرا کا ہم عمر تھا۔ جس طرح سے اس کے رشتے آ رہے تھے اسے تو بہتر ہی تھا، مگر اس میں صرف ایک خامی تھی، وہ تھی غربت کی، اور یہ کوئی اتنی بڑی خامی نہیں تھی، یہ دور ہو سکتی تھی۔ اقرا کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے منع کر دیا کہ وہ اپنی وجہ سے کسی کو بھی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ اس کی وجہ سے پہلے ہی 3 لوگوں کو وہ جن موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، اور اس نے براہ راست اقرا کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے ایسا کچھ کیا، کسی کے ساتھ شادی کرنے کی کوشش کی، تو وہ اس انجام کی ذمہ دار خود ہوگی۔ اقرا نے اپنے گھر والوں کو منع کرنے کی، سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے گھر والے اس کی بات سننے اور سمجھنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ اسے جلد از جلد رخصت کرنا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے جلد ہی اس کا رشتہ کر دیا۔ شکور کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کو اس نے ہمیشہ خواب میں دیکھا تھا وہ حقیقت بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو رہی تھی، مگر اب وہ یقین کر لینا چاہتا تھا کیونکہ ان لوگوں نے رشتہ کر دیا تھا اور وہ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ شکور خود بھی اسے اگلے لمحے سے پہلے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ لوگ جلدی رخصتی رکھنا چاہتے ہیں، وہ رات شکور پر بہت ہی زیادہ بھاری ثابت ہوئی تھی۔ وہ اس وقت سو رہا تھا جب اس کی چارپائی ڈھیلی پڑ گئی، وہ منہ کے بل زمین پر گرا تھا اور وہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کون ہے جس نے مجھے گرایا ہے، مگر وہ اکیلا تھا اور اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ شکور دوبارہ سے چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر دوبارہ سے اس کے ساتھ یہی کام ہوا۔ جیسے ہی وہ نیند میں گیا، ایک دم سے اس کی چارپائی کسی نے الٹ دی اور وہ منہ کے بل نیچے گر گیا۔ اسے بہت زیادہ چوٹیں آئی تھی، زخم کے نشان بن گئے تھے۔ اسے پھر ایک آواز سنائی دی کہ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو اقرا سے دور رہو، ورنہ تم اپنی موت کے ذمہ دار خود ہوگے۔ شکور یہ سن کر گھبرا گیا تھا، مگر وہ اقرا سے کسی بھی طور پر دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اس کے ساتھ سچی محبت کی تھی، اور اب جب محبت اسے مل رہی تھی تو وہ اسے محض کسی جن کی دھمکی کی وجہ سے چھوڑنے جیسی بیوقوفی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا، مگر اگلے دن وہ اپنے ایک پیر صاحب کے پاس پہنچ گیا تھا اور انہیں اپنا سارا مسئلہ بتایا۔ پیر صاحب نے اسے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ جب تک یہ تعویذ تمہارے پاس رہے گا کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ شکور نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ تعویذ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ شکور کو پیر صاحب پر بہت ہی زیادہ یقین تھا، اس لیے وہ خوشباش گھر میں داخل ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس دن اقرا کے سب گھر والے شاپنگ کرنے گئے ہوئے تھے۔ اس وقت گھر میں اقرا اور اس کی دادی اکیلی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا، دادی اپنے کمرے میں سو رہی تھیں۔
جبکہ اقرا کچن میں دوپہر کے لیے روٹی بنا رہی تھی۔ اس دروازے پر زوردار طریقے سے دستک ہوئی۔ گھر والوں کو آنے میں ابھی تھوڑا وقت باقی تھا کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے ہی گھر سے باہر گئے تھے۔ اقرا نے سوچا کہ اس وقت گھر میں کون آ گیا ہوگا۔ وہ دوپٹہ اوڑھ کر دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی۔ وہ ایک غریب اور لاچار عورت معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ صبح کی بھوکی ہے۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ اقرا کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں تو ویسے بھی دوپہر کا کھانا ہی بنا رہی ہوں۔ وہ اسے لے کر گھر کے اندر آ گئی اور اسے کچن میں بٹھا کر ہی اس سے کھانا کھلانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اقرا کو دعا دینے لگی۔ اچانک اس نے اپنا حلیہ بدل لیا۔ اب وہ ایک لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے تھی، اور وہ لڑکی جو بہت ہی زیادہ حسین تھی اور اس پر سے نظر ہٹانا مشکل تھا۔ اقرا یکدم ہی ڈر گئی۔ وہ کسی مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ پہلے ہی ایک جن کی شرارتوں کا شکار بنی ہوئی تھی، اب پھر وہ نہ جانے کون سی طاقت کو گھر میں لے آئی تھی۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ خبر ملی تھی کہ تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور تمہیں مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے؟ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ وہ جنزادی کہنے لگی کہ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی مجھے تو یہ بتانے کا حکم نہیں ہے۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک چیز ہے۔ اس نے ایک پرس دیا اور اس سے کہا میرے جانے کے بعد اس کو کھولنا۔ اتنی بات کرنے کے بعد وہ جنزادی وہاں سے غائب ہو چکی تھی، اور اقرا سوچ رہی تھی کہ اسے اس کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر سے کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے۔ ابھی اقرا یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اسے دادو نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا لا کر دو۔ اقرا نے انہیں کھانا لا کر دیا اور پھر انہیں کھانا دینے کے بعد وہ بیگ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ بیگ دکھنے میں عام طرح کا ہی بیگ تھا، مگر اس میں کون سی خاص بات تھی جو جنزادی نے کہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد اسے کھولنا۔ اقرا نے اس بیگ کو کھولا تو اس میں ایک مالا پڑی ہوئی تھی، اور اس مالا کے علاوہ بیگ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جو ہی اقرا نے اس کو ہاتھ میں اٹھایا، اس سے وہ مالا بہت ساری ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ اسے گلے میں پہننا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے اس مالا کو پہنا، اسے ایک جھٹکا لگا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اب کی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک محل میں پایا تھا۔ محل بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، بہت ہی زیادہ شاندار تھا۔ اقرا محل کے دروازے پر کھڑی تھی۔ محل کے دروازے کے ساتھ دو دربان کھڑے تھے۔ انہوں نے اقرا کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ شہنشاہ جنات اپنے دربار میں ان کا انتظار فرما رہے ہیں۔ انہوں نے اقرا کے لیے دروازہ کھول دیا، اور جب اس کے اندر داخل ہوئی تو اس کی چکا چوند دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ خوبصورت ہال اس قدر شاندار تھا، اس نے کبھی اپنی پوری زندگی میں اس طرح کی شاندار عمارت نہیں دیکھی تھی۔ ابھی وہ اس کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی جب وہ ایک آواز پر چونکی۔ وہ اس وقت دربار میں کھڑی تھی۔ دربار میں اس کے علاوہ ایک شاندار سا مرد تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس قدر حسین تھا، اقرا نے ایسی خوبصورتی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں اور رنگ ایسا جیسے ہاتھ لگانے سے میلا ہو جائے۔ وہ ابھی اس کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی جب وہ بولا کہ مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کیا پریشانی ہے؟ میں تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ اقرا نے اسے ایک ایک کر کے اپنے ساتھ بیتنے والی تمام باتیں بتا دیں۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں غصہ جھلکنے لگا تھا۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا پتہ کرو منصور اس وقت کہاں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غلام حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ منصور یہاں سے بھاگ چکا ہے، اس کا کچھ بھی اتا پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، وہ یہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ شہنشاہ جنات نے کہا وہ بھاگ کر کہاں تک جائے گا؟ میں اسے پاتال میں سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا۔ اس نے اپنی حد کو کراس کیا ہے، اس نے ایک آدم زادی کو تنگ کیا ہے اور بے گناہ لوگوں کی جان لی ہے۔ میں اسے اتنے بڑے جرم کی کڑی سے کڑی سزا دوں گا۔ ہم نے کچھ وقت تک اس سے نظر کے ہٹا لی، وہ اپنے آپ کو خود مختار سمجھنے لگا، اپنی منمانیوں پر اتر آیا۔ اسے اس بات کی سزا ملے گی، اسے اس کے تمام اختیارات اور طاقت واپس چھین لوں گا۔ اس نے ایک تعویذ لڑکی کو دیا اور اپنے ہاتھ سے ایک انگوٹھی اتار کر اس کو دی اور کہا کہ آپ بے فکر ہو کر جاؤ، وہ جن تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس سرکش جن کو اس کے کیے کی سزا میں خود دوں گا۔ اس کے بعد اقرا نے جو اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ وہ اب کافی حد تک مطمئن ہو چکی تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی پہن لی اور تعویذ اپنے گلے میں پہن لیا۔ اسے بھوک ستا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ پرسکون نیند سو گئی۔ پرسکون نیند اسے بہت وقت کے بعد نصیب ہوئی تھی، ورنہ تو جب بھی سونے کے لیے لیٹتی تھی
وہ گستاخ اس کو سونے نہیں دیتا تھا، اس کی نیند خراب کر دیا کرتا تھا، مگر اب اقرا کو یقین تھا کہ اس کی زندگی سے تمام تکلیف اور پریشانی ختم ہونے والی ہے۔ دوسری طرف شکور بھی تعویذ پہننے کی وجہ سے محفوظ ہو چکا تھا۔ اب وہ جن غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا، اسے ہر بات کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ شہنشاہ جنات تک اس کے کارناموں کی خبر پہنچ چکی ہے اور وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ اس سے پہلے ایک بار پھر اقرا کو حاصل کر لینا چاہتا تھا۔ ایک بار اسے اقرا مل جاتی، وہ اس کے ساتھ شادی کر لیتا تو اسے اس کے بعد ہر سزا منظور تھی۔ پہاڑ جیسی قسم کی سزا کے لیے بھی وہ خود کو تیار کر چکا تھا۔ وہ اب اسی چکر میں تھا کہ کسی طریقے سے اقرا کے گلے سے وہ تعویذ نکلوائے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ ایک بار اپنے اس ایجنڈے پر عمل کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ایسا کرنے سے اسے اپنی منزل حاصل ہو جائے۔ وہ اقرا کے سامنے اسی جنزادی کے روپ میں حاضر ہوا تھا جس جنزادی نے اسے وہ پرس دیا تھا۔ اقرا اس وقت اپنے کمرے میں اکیلی تھی جب وہ جنزادی کے روپ میں اس کے سامنے آیا تھا۔ اس نے اقرا سے کہا کہ شہنشاہ جنات نے جو تعویذ دیا تھا وہ واپس منگوایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس جن نے ایک عمل کیا ہے جس کی وجہ سے اس تعویذ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اب تمہارے لیے انہوں نے ایک نیا تعویذ بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پرانا تعویذ جو اپنے گلے سے نکال کر مجھے دے دو اور یہ نیا تعویذ پہن لو۔ اقرا اس کی چال میں آ گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا تعویذ اتارا اور یہ نیا تعویذ اپنے گلے میں پہننے لگی تھی کہ جب اس جن زادے نے اپنا روپ بدلا، اب اپنے روپ میں اس کے سامنے تھا اور وہ زور زور سے قہقہ لگا رہا تھا۔ اقرا خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس جن زادے کی چال میں آ گئی ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے چلانے کی کوشش کی مگر یہاں پر اس کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس جن زادے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک جنگل میں تھے۔ اقرا اس جنگل کو دیکھ کر خوف زدہ رہ گئی تھی۔ یہ بہت ہی خوفناک اور گھنا جنگل تھا۔ اقرا نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کا جنگل دیکھا تھا۔ وہ بہت ہی خوف زدہ ہو رہی تھی، اوپر سے اسے جن ذات کی موجودگی بھی ہلا دے رہی تھی۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر اسے زنجیر سے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ زور زور سے قہقہ لگانے لگا۔ ہا 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 ہا، اب میں دیکھتا ہوں تم کیسے اور کس کے ساتھ شادی کرتی ہو۔ تم صرف میری ہو، تم نے میرا ہی رہنا ہے۔ میں تمہیں مر کے بھی کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ تو میں اپنے جیتے جی تمہیں کیسے کسی اور کا ہونے دے سکتا ہوں؟ تم رکو اور میرا انتظار کرو، میں اپنی اور تمہاری شادی کا بندوبست کر کے آتا ہوں۔ اقرا بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے گھر والوں کا خیال آ رہا تھا کہ وہ اسے غیر موجود پا کر کتنے زیادہ پریشان ہوں گے، ان پر نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ گھر والوں کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب جنگل سے کسی شیر کے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ اس کی دھاڑ بہت ہی زیادہ اونچی تھی۔ اقرا اپنی جگہ پر سہم کر رہ گئی اور سوچنے لگی، اگر وہ شیر اس کی جانب آ جائے تو وہ تو یہاں پر زنجیروں کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، وہ تو یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی۔ یہ شیر تو اس کی تکا بوٹی کر کے کھا جائے گا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ اسے شیر کے دھاڑنے کی آواز نزدیک سے نزدیک تر سنائی دے رہی تھی اور وہ بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کا آخری وقت آن پہنچا ہے، موت بس اسے چند قدم کی دوری پر ہے۔ اپنی موت کو اپنے قریب دیکھنا بہت ہی ایک تلخ تجربہ تھا۔ اتنے میں اسے شیر کی شکل نظر آنے لگی۔ شیر نے بھی اسے دیکھ لیا اور اب ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اقرا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ جن ذات اپنے جیسے کچھ شریر جنوں کو لے کر وہاں پر آن پہنچا تھا۔ شیر اس کو دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ جن ذات نے کہا کہ ہمارا نکاح ہونے والا ہے، تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی جب ایک طرف شور بلند ہوا۔ اقرا نے دیکھا ایک طرف سے شہنشاہ جنات اور ان کے ساتھ جنات کی فوج آ رہی تھی۔ اقرا کی سانس میں سانس آئی۔ اسے اطمینان ہو گیا کہ شہنشاہ جنات نے اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ وفا کیا۔ کافی دیر جنات کی آپس میں جنگ ہوتی رہی۔ شہنشاہ جنات نے جن ذات کو پکڑ لیا تھا اور اس سے کہا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری حد کیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سے شریر جنات ہیں جو تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ میں اسی لیے ان کو دیکھنے تک انتظار کر رہا تھا۔ جن ذات نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں پر ہوں؟ اس نے ہر طرح سے اپنی موجودگی کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور وہ آخر تک
اس راز کو راضی رکھنا چاہتا تھا، مگر اب شہنشاہ جنات کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں وہ سچ ہے، کیونکہ اس کی یہاں پر موجودگی ایک راز تھی۔ اس نے خاص عمل کے ذریعے خود کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اسے کوئی بھی جن نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر وہ شہنشاہ جنات کو کیسے پتہ چلا کہ وہ یہاں پر ہے؟ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر شہنشاہ جنات نے زوردار قہقہہ لگایا اور کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک تم میں ہی عقل ہے، باقی سب جیسے عقل کے اندھے ہیں۔ میں نے اس لڑکی کو ایک انگوٹھی دی تھی جس سے مجھے یہ پتہ چل سکتا تھا کہ یہ لڑکی کہاں پر تھی، اور میں اس انگوٹھی کے ذریعے ہی یہاں تک پہنچا ہوں۔ تم نے ایک سمجھداری کی، اس کے گلے سے تعویذ اتروا دیا، مگر تم نے ایک بے وقوفی بھی کی کہ تم نے اس کے ہاتھوں سے انگوٹھی نہیں اتروا سکے۔ شاید تمہاری اس پر نظر ہی نہیں پڑی تھی۔ اور شہنشاہ جنات کا اندازہ ٹھیک تھا کہ جن ذات نے تو اس انگوٹھی کی طرف دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب شہنشاہ جنات کے احساس دلانے پر اس نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا کہ افسوس، کاش کہ میں اس کو دیکھ لیتا تو میں پکڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اب شہنشاہ جنات زور سے قہقہہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پکڑے گئے، اب تم ساری عمر زندان خانے میں پڑے رہو گے، میں تمہیں ایسے ہی رہائی نہیں دوں گا، تم نے بہت سے بے گناہ انسانوں کو تکلیف دی ہے۔ اس کے بعد شہنشاہ جنات نے اقرا کو واپس گھر بھجوا دیا تھا۔ جب اقرا گھر واپس آئی تو اس کی غیر موجودگی کے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا، اس نے بھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا، اور پھر وہ گھر آ کر سکون سے سو گئی۔ اب اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ پھر اس کے بعد اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور اگلے دن اس کا نکاح تھا۔ شادی کے بعد جب وہ اپنے سسرال میں آئی تو وہ اس گھر میں پہلی بار آئی تھی۔ اس گھر کو دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ یہ گھر کافی حد تک سادہ اور کچا تھا، اور جب اسے اپنے شوہر کے کام کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ایک مزدور ہے تو اسے گھر والوں سے شکوہ ہوا کہ انہوں نے اس کی اتنے غریب خاندان میں شادی کر دی۔ کچھ دن تو وہ اس گھر میں ایسے پھرتی تھی جیسے اس کا کسی کام کسی چیز میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا، مگر رفتہ رفتہ وہ اس کی عادی ہوتی چلی گئی تھی، اور اپنے شوہر کے اچھے رویے کی وجہ سے اپنے شوہر کے ساتھ اس کی محبت بڑھ گئی تھی۔ اس کا رویہ، اس کی اچھی عادتیں دیکھ کر اس کو اپنے گھر والوں سے شکوہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کے ابو نے اس سے کہا کہ وہ اس کو کاروبار سیٹ کر کے دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، مگر وہ بہت ہی زیادہ خوددار انسان تھا، اس نے کسی بھی قسم کی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ابو کو اس کی یہ خودداری بہت ہی زیادہ پسند آئی اور انہوں نے اصرار کر کے اسے کچھ رقم بھی دی کہ وہ کسی صورت بھی اس رقم کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ابو نے زبردستی اسے وہ رقم دی تو پھر اسے وہ رقم لینی ہی پڑی، اور پھر اس نے اس رقم سے ایک کاروبار شروع کیا۔ وہ محنتی بھی تھا اور اس میں کام کرنے کی لگن بھی تھی۔ اس کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس کا کاروبار پورے شہر میں پھیلنے لگا۔ اس کے بعد پورے ملک میں اور پھر بیرون ملک میں بھی اس نے اپنے کاروبار کی کتنی ہی برانچیں کھول لی تھیں۔ اس کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ اب ان لوگوں کے 3 بچے تھے، مگر اقرا کو جب بھی گزرا ہوا وقت یاد آتا تھا تو وہ خوف زدہ ہو جاتی تھی اور خوف سے اپنی جگہ پر سمٹ کر رہ جاتی تھی۔ وہ ابھی اکثر بات سوچتی تھی کہ بڑے لوگ غلط بات سے منع کرتے ہیں تو انسان کو اس بات سے منع ہو جانا چاہیے کہ وہ بات اس کے فائدے کے لیے ہی کی جاتی ہے۔ یہ بات بزرگ اپنے تجربے کی بنیاد پر ہی کہتے ہیں، اور اس وقت وہ کھلے بالوں کے ساتھ مغرب کے وقت چھت پر نہ جاتی تو اسے یہ مصیبت جھیلنی نہ پڑتی۔ اب وہ بھی اکثر لڑکیوں کو اس بات کی نصیحت کرتی تھی کہ مغرب کے وقت کبھی بھی چھت پر کھلے بالوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ جس طرح سے وہ ان باتوں پر دادی کا مذاق اڑاتی تھی کہ یہ فرسودہ باتیں ہیں، پرانے زمانے کی باتیں ہیں، آج کل کے زمانے میں جن اتنے فارغ نہیں ہوتے اسے بھی ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی تھیں، اور وہ لڑکیوں کی ان باتوں پر سر پیٹ کر رہ جاتی تھی۔ انہیں کہتی تھی کہ زمانہ کبھی بھی نہیں بدلتا، زمانہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، وقت اور حالات بدلتے ہیں، انسان کے واقعات بدلتے ہیں۔ اس کی ایسی باتوں کو لڑکیاں ہنسی میں ٹال جاتی تھیں۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر تم لوگوں کو خدا نہ کرے کہ میرے جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں کتنی سچی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔